السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز۔ پی ڈی ایم کے ٹکڑے کرتے کرتے کیا پاکستان تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں ہی دراڑیں گہری ہوتی جا رہی ہیں؟ عمران خان کے منع کرنے کے باوجود ترین گروپ کی جانب سے مسلسل میڈیا پر بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اب تو ترین گروپ کے سینئر ممبر راجہ ریاض نے دعویٰ کر دیا ہے کہ عمران خان کے حکم پر ہونے والی تحقیقات میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی ہے، لیکن نہ تو انکوائری کرنے والے علی ظفر اور نہ ہی جن پر الزام تھا شہزاد اکبر ایسی کسی خبر کو ماننے کو تیار ہیں۔ شہزاد اکبر اور علی ظفر نے تو جہانگیر ترین سے مشترکہ ملاقات کے دعوے کو بھی غلط قرار دے دیا ہے۔ راجہ ریاض کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں انہیں خود جہانگیر ترین نے بتایا اور اب 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ ناظرین، ترین صاحب نے اس خبر کی تردید بھی نہیں کی ہے۔ اس کا کیا مطلب لیں ہم کہ وہ راجہ ریاض کی بات کے ساتھ ہیں؟ اب جہانگیر ترین، علی ظفر اور شہزاد اکبر تینوں ہی تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور تینوں کا موقف الگ ہے۔ کس کی مانی جائے کس کی نہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے وزیر مملکت ہیں، مملکت بلائے تھے فاروق حبیب صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی فاروق حبیب صاحب۔ راجہ ریاض نے جہانگیر ترین کو کوٹ کر کے دعویٰ کیا کہ منگل کو اسلام آباد میں ان کی بیرسٹر علی ظفر اور شہزاد اکبر سے مشترکہ ملاقات ہوئی، جس میں یقین دہانی کروائی گئی کہ رپورٹ میں انہیں کلین چٹ دی جائے گی۔ بیرسٹر علی ظفر اور شہزاد اکبر ملاقات کی تردید کر رہے ہیں، لیکن جہانگیر ترین نے اب تک راجہ ریاض کے دعوے کو غلط نہیں کہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا راجہ ریاض غلط بیانی کر رہے ہیں یا پھر حکومتی ارکان کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈینائی کر رہے ہیں؟ راجہ ریاض صاحب تو یہی وجہ بتا رہے ہیں سر۔ بنیادی چیز تو ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو یہ معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر بنیادی چیز ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل کیس کیا ہے۔ کہ کمیشن کی رپورٹس آتی ہیں، شوگر کمیشن کی، ان کی سفارشات آتی ہیں، ان کی سفارشات پر کی بنیاد پر ایف آئی اے ڈفرینٹ شوگر ملز کے اوپر ایف آئی آرز درج کرتا ہے، ان کے اوپر کارروائی شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ پولیٹیکلی ایک نون پرسنالٹی ہیں اور اس وجہ سے ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ جو باقی جن کے اوپر کارروائیاں ہو رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، وہ چیزیں پروگرس ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا صرف اتنا کام ہے کہ انہوں نے جو شکایت تھی جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی انفلوئنس جو ہے وہ استعمال نہ کیا جا رہا ہو، وہ اس کو دیکھنا ہے، جو کہ ہماری پارٹی قانون دان بھی ہیں، ہماری پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں۔ ان کا نہ تو ایف آئی اے کی تحقیقات پہ کوئی انفلوئنس ہے، نہ ہی اگر یہ معاملہ کسی عدالت کے سامنے ہے وہاں پر کوئی انفلوئنس ہے۔ وہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ انہوں نے صرف اس شکایت کی بنیاد کے اوپر اس انفلوئنس کو دیکھنے کی حد تک ان کا کام ہے۔ یہ بات آپ کلیریفائی کر لیں۔ جہاں تک رہ گئی بات کو ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی تردید شہزاد اکبر اور بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے وہ پہلے کر چکے ہیں اور وہ ان کی بات مستند ہوگی۔ اگر ملاقات ہوئی ہوتی تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی، وہ سامنے آ جاتی، پبلک ہو جاتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے ساتھ ملاقات کا دعویٰ کر رہے ہیں پھر وہی خود آ کے بتا دیتے اس چیز کو، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے، کمٹمنٹ کی، سن لیں ذرا، کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے کہ چاہے کوئی اپنا ہو، پرایا ہو، اپوزیشن کا ہو، جس کسی پہ بھی سوال اٹھے گا، انکوائری بھی ہوگی اور انکوائری کے بعد اگر تحقیقات کی ضرورت ہے تو متعلقہ ادارے تحقیقات بھی کریں گے اور سب کو جو ہے وہ قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری تو تحریک ہی رول آف لاء کی ہے نا، تحریک انصاف ہے، تو ایسی کمٹمنٹ جو ہے آج تک کسی نے نہیں دکھائی۔ یہاں تو کمپرومائز ہو جاتا تھا، مکا ہو جاتا تھا، این آر اوز مل جاتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے پرنسپل سٹینڈ کے اوپر جو ان کی بیسک کمٹمنٹ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، جو اس کے حوالے سے جو قانون ہے اس کی بالادستی کو انہوں نے قائم کیا۔ فاروق صاحب دیکھیں، علی ظفر اور شہزاد اکبر صاحب دونوں ہی مخالفت کر رہے ہیں، دونوں ہی تردید کر رہے ہیں، لیکن آپ وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی سر؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے یہ بات جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ میرے پاس وہی اطلاعات ہیں جو اطلاعات جن کا ذکر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کیا اور جس کا ذکر شہزاد اکبر صاحب نے کیا۔ میں ان کو زیادہ جو ہے وہ مستند سمجھتا ہوں اور زیادہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ذمہ دار فاروق، اب اس پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک اور سوال بھی بنتا ہے۔ راجہ ریاض صاحب اگر غلط بیانی کر رہے ہیں اور وہ تفتیش سے متعلق باتیں پارٹی کی مرضی کے خلاف میڈیا پر بول رہے ہیں، تو کیا پارٹی نے ان سے جواب طلبی کی؟ کیونکہ وہ تو اب بھی تحریک انصاف کا ہی حصہ ہے نا سر۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو ملک کی پالیٹکس ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ گروپس بنتے بھی رہے ہیں، ٹوٹتے بھی رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے یہ اس کی ایک سائیڈ نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے سامنے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر ان بلٹ جو موجود چیلنجز ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں چاہے وہ ان کا معاملہ ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم کا معاملہ ہو، چاہے وہ فیٹف گرے لسٹ کے اوپر 34 چکوں کے ذریعے نیب کو بند کرنے کی بات ہو، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کسی بھی موقع کے اوپر اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی قوم سے کیے گئے اکاؤنٹیبلٹی کے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے یہ تمام لوگ، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے کوئی بھی جس کے اوپر کوئی معاملہ ہو، جو اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو آج اگر وزیر اعظم صاحب پیچھے ہٹ جائیں تو یہ لوگ تو بھنگڑے ڈالنے فاروق شروع کر صاحب، یعنی جو الزامات آپ اپوزیشن پر لگاتے رہے ہیں، آج جہانگیر ترین گروپ پر بھی وہی الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ دباؤ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ انہیں این آر او چاہیے سر۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ این آر او کیا مانگنا ہے کسی نے؟ وزیر اعظم صاحب کی لسٹ جو ڈکشنری ہے اس کے اندر این آر او موجود ہی نہیں۔ اچھا سر، تحریک انصاف کے اندر اس بات پر کوئی اختلاف ہے کہ کیوں علی ظفر صاحب کو اس معاملے پر تحقیق کا کہا گیا ہے سر؟ قطعاً نہیں، جو پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ جو انصاف کی تکڑی ہے وہ اس کا جو دونوں پلڑے ہیں وہ کسی کی طرف کوئی جھکاؤ نہ ہو، اور قانون جو ہے اس کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہو۔ فاروق صاحب، ترین گروپ ایک طرف سر، لیکن اخبارات میں ایک اور 15 رکنی ہم خیال گروپ کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، چھپ رہی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کے کیا مطالبات تھے اور کیا انہیں منا لیا گیا سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی باقاعدہ کوئی گروپ اس طرح نہ کوئی سامنے آیا، نہ انہوں نے کوئی اپنے مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی اکٹھا ہو کے کھانا کھاتا ہے اور اس کی تصاویر جاری ہو جاتی ہیں تو اس کو گروپ کا رنگ دے دیا جاتا ہے، تو وہ تو دیکھنے والے کا اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا، تو وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اور اگر آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے بھی ملتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو پارلیمان سے جو ہے وہ منتخب کیا ہوتا ہے، انہی کے جو ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر متعلقہ ان کے کام ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں جو جائز مطالبات ہوں، جو کہ عوامی اہمیت کے حامل مطالبات ہوں، تو ان مطالبات کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے، ان کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ فاروق صاحب، آخر میں ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں، اس پر بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے اورنج لائن ٹرین کے مینیجر کو کوٹ کرتے ہوئے ایسا رپورٹ دی ہے کہ اخراجات 54 کروڑ روپے ہیں، جبکہ اس کی آمدنی پچھلے ایک سال میں کم ہو کر صرف 6 کروڑ رہ گئی ہے، یعنی 48 ارب روپے کا بوجھ ہے جو حکومت کو اٹھانا پڑے گا۔ کیا اورنج لائن کو بند کرنے یا روٹ محدود کرنے پر غور ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں یہ تو پنجاب حکومت اس کے اوپر بہتر بتا سکتی ہے، اور جو وزارت ٹرانسپورٹ ہے جو اورنج ٹرین لائن کو جو چلا رہے ہیں وہ چلا سکتے ہیں۔ میں تو اس کے اوپر ایک جرنل اپنی آپ کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جب منصوبہ بنایا جا رہا تھا اس وقت یہ منصوبہ وائیبل نہیں تھا، اور جتنا آپ کی ایون میٹرو بسز کا بھی جو معاملہ ہے وہ وائیبل نہیں ہے، کیونکہ ان منصوبوں کو اگر آپ نے چلانے کے لیے ہی سرکار کی جیب سے پیسے دینے ہیں تو یہ منصوبے کل کو سفید ہاتھی بن جاتے ہیں۔ اور پنجاب حکومت نے جب یہ حکومت سنبھالی تو 50 ارب روپے کی ہم نے اور ڈالا اس منصوبے کو اور ان ٹرین کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے سول انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر کے چلے گئے تھے، پورے لاہور کو کھڑا ہوا تھا، تو نہ اب اس گلے کی ہڈی کو آپ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے، تو اس کو مکمل کرنا ہی جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت تھی، تو وہ مکمل کیا۔ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ وائبلٹی اس منصوبے کی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور جب یہ منصوبے لگائے جاتے ہیں تو ان منصوبوں کے ذریعے کوئی آپ کی اکنامک پروڈکٹیوٹی کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اوپر قرضوں کا مزید بوجھ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ماضی میں ایک شاہی حکومت اس ملک کے اندر راج کرتی رہی ہے، جو رات کو خواب دیکھتے تھے صبح اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے تھے، اسی میں سے وہ کک بیکس لیتے تھے، کمیشنز لیتے تھے، اور ان کے بچے بیرون ملک اسی منی لانڈر پیسہ سے جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے، اور پھر
لوگوں کی فیک آئیڈینٹی یوز کر کے اس ملک میں ٹیٹیاں لگاتے تھے. تو یہ پورا سائیکل انہوں نے بنایا ہوا تھا. آپ ایک اورنج ٹرین کی بات کرتے ہیں, یہاں پر درجنوں ایسے منصوبے ہیں جن منصوبوں کا پاکستان کی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہے, بوجھ ہیں, لیکن اس کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ گلے کا توق بنے ہوئے ہیں. فروری سر, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. سعید اکبر نوانی صاحب جوائن کر چکے ہیں, مجھے ترین گروپ کے میں شامل ہیں. بہت بہت شکریہ سعید اکبر صاحب آپ کا. سر, بیرسٹر علی ظفر اور شہزاد اکبر نے جہانگیر ترین سے مشترکہ ملاقات کی, اس بات کی, اس دعوے کی راجہ ریاض صاحب کی تردید کر دی ہے, لیکن راجہ ریاض صاحب اپنے دعوے پر قائم ہیں. تو کل رات کے ڈنر پر آپ لوگوں کو بھی اس حوالے سے کچھ بتایا, کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ میڈم مجھے ایک تو تھینک یو ویری مچ. ہمارا وہ کھانا تھا اجمل چیمہ کی طرف سے, انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا. ہم 2-3-4 گھنٹے وہاں رہے, گپ شپ ہوتی رہی اور کئی قسم کی باتیں ہوتی رہیں, سیاسی بھی ہوتی رہیں, علاقوں کی بھی ہوتی رہیں. ویسی مطلب اس تفتیش کے بارے میں یا اس طرح کی کوئی بات, اتنے بندے تھے وہاں, کوئی بھی آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں وہی کہے گا کہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, کوئی اس پہ کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہوئی. ہم آخری بندے تھے جو ترین صاحب پہلے گئے, ہم ساروں سے آخر میں گئے. تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جلدی چلے گئے تھے اور وہ بعد میں بیٹھے تھے تو بعد میں شاید کوئی بات ہوئی. تو مجھے حیرانگی ہے بھئی, اگر اس کھانے کے ریفرنس سے کوئی بات ہوئی ہے تو وہاں تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو اگر کوئی ان کے علیحدہ کوئی بات کھانے پر کوئی بات اس طرح سے نہیں ہوئی. راجہ ریاض صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاز میں تھے, وہاں پر راستے میں بنایا ہے, بتایا انہوں نے. تو سر بات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی اور ان کی, راجہ ریاض صاحب کی. کلیئر کی ہے, میں نے کہا ریفرنس دیا ہے تو وہاں کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہوئی نہیں, کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے کیونکہ ہم کھانے سے جانے والوں میں آخری بندے تھے تو وہاں تو کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں. اگر کوئی اس کے علاوہ ہوئی تو وہ پھر خود تصدیق تائید کر سکتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اگر سر آپ اتنے اہم ترین ممبر ہیں سر. جہانگیر ترین صاحب نے کوئی کیس کے بارے میں, کوئی تفتیش کے بارے میں یا کسی کی کوئی مطلب اس طرح کی کبھی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے اپنے کیس کے بارے میں تو بتائی کہ یہ کیس ہے میرا, یہ میرے حق میں ہے, یہ انہوں نے غلط لکھا ہے, اس طرح کی تو وہ بات کرتے ہیں. لیکن کبھی کوئی اس سے علاوہ انہوں نے نہ کبھی کوئی کسی کی ملاقات کا کہا ہے, نہ کسی علی ظفر کی جو انکوائری ہے یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے جب ہم ملے تھے تو انہوں نے یہ ساری بات کی تھی. وہاں سے یہ بات ہم نے کی اور وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے فرمائی تھی. جی تو سعید اکبر صاحب اتنے اہم ممبر ہیں, آپ قریبی ہیں, آپ نے 2 دن سے خبریں چل رہی ہیں, گردش کر رہی ہیں, راجہ ریاض صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, تو آپ نے خود بھی جاننے کی کوشش نہیں کی, آپ نے خود بھی جہانگیر ترین صاحب سے نہیں پوچھا کہ ایسی کوئی بات ہے, کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی کیا بتایا انہوں نے آپ کو؟ افسوس کر رہے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے خبر نکالی ہے یا کہاں سے یہ خبر چلی ہے. جہانگیر ترین صاحب نے افسوس کیا راجہ ریاض صاحب کی بات پر جو انہوں نے میڈیا پر کہا. نہیں سمجھ آتی یہ خبر کہاں سے نکلی اور کہاں سے لی اور کیسے انہوں نے باہر کی. مطلب جو ان کا میں سمجھا تو ان کا جو ورشن میں سمجھا اور ان کی بات دوسرے جو میں اخذ کیا تو وہ یہ تھا کہ میری بات تو ہوئی نہیں, کہیں بھی نہیں ہوئی. پتہ نہیں انہوں نے کیسے کوئی میری کسی بات سے یہ اخذ کر لیا یا کہیں سے یہ بات آپ کہیں جوڑ لی. میں ان کی بات سمجھا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے سامنے کوئی اس طرح کی میں نے اس طرح کی کہیں ڈسکشن نہیں کی اور نہ کوئی میری ملاقات ہوئی یا میں نے کسی ملاقات نہ ہوئی ہے نہ میں نے ذکر کیا ہے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں سر کہ جو راجہ ریاض صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کی, شہزاد اکبر کی, بیرسٹر علی ظفر کی ملاقات ہوئی ہے, کلین چیٹ ان کو ملی ہے, تو سر یہ ایسی کوئی بات جہانگیر ترین صاحب نے نہیں کی ہے, ایسا انہوں نے آپ کو کہا؟ میں نے جو ان کو کہا کہ یہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا میں تو اس دن آپ کے کھانے میں تھا تو میں وہاں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کہاں سے نکلی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی,
سر ایک بات اور اڑی ہے اس بارے میں کہ جہانگیر ترین صاحب کے متعلق جو رپورٹ پیش کی جائے گی سر، اس میں قانون کا نقطۂ نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے سر، ان کے خلاف تحقیقات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سر۔ ظفر صاحب جو رپورٹ دیں گے اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر سر اس رپورٹ کا کیا کام ہے؟ لیکن ایک اخلاقی جواز ہو جائے گا ہمارا کہ اگر وہ رپورٹ ہمارے خلاف دیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک اخلاقی دباؤ ہوگا کہ اب آپ جتنے لوگ ہو اس کو ایکسپٹ کرو اور آئندہ اس تفتیش کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہ کہو اور اس کو من و عن تسلیم کرو۔ اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہے تو پھر وہ بھی جو ادارے ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں جو صاحب اختیار ہیں ان پر بھی ایک اخلاقی دباؤ آئے گا کہ جب ہم نے ایک انکوائری کی اور کسی آدمی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ایف آئی آر ہیں یہ غلط ہیں تو پھر ان پہ بھی اخلاقی دباؤ ہوگا، آگے اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ اچھا سر، اس رپورٹ کی کوئی قانونی جواز اس کا نہیں بنتا، لیکن جو اس رپورٹ میں شہزاد اکبر صاحب جن پر الزامات آپ لوگ لگاتے رہے ہیں، اگر ان کے خلاف کچھ آتا ہے تو کیا آپ لوگ اس پر کا مطالبہ کریں گے کہ شہزاد اکبر کو ہٹایا جائے یا پھر جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں، آگے بڑھیں؟ میڈم، تحریک انصاف میں زلفی بخاری پہ بات آئی، تھوڑی سی وہ ریزائن کر گیا۔ علیم خان پہ آئی، اس نے وزارت سے ریزائن کیا۔ سفتین خان آیا، وزارت سے ریزائن کیا۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو نکالا جائے، میرا اپنا ذہن کہتا ہے کہ پھر اگر وہ رپورٹ ترین صاحب کے حق میں آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی اخلاقی جواز شہزاد اکبر صاحب کے پاس رہتا ہے کہ وہ اس عہدے پہ رہے۔ صحیح، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ تو جب وہ وقت آئے گا تو پھر شاید وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت بھی پڑے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوئی تو وہ خود ریزائن کر جائیں گے، اگر نہ کیا تو پھر اس کے مطابق ہم بات کریں گے۔ پھر شاید سر اگر بجٹ تک بیرسٹر سارا پلندہ غلط بنایا تو پھر کیوں یہ اس سیٹ پہ بیٹھے؟ یہ سیٹ بیٹھنے کا کوئی اس کا حق اخلاقی جواب بھی نہیں ہے، اور پارٹی سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے اگر کوئی بھی غلط کرے گا تو ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہی اس طرح کی نوبت آئے۔ صحیح۔ اچھا سر، اگر بجٹ تک یہ بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ نہیں آتی ہے سامنے، یہ نہیں پبلک کی جاتی یا نہیں وزیر اعظم صاحب کو پیش کی جاتی، تب بھی آپ لوگ پنجاب اسمبلی میں، وفاق میں، بجٹ میں حکومت کی حمایت کریں گے، اپنی جماعت کی حمایت کریں گے؟ میڈم، ہمارا بجٹ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم بجٹ ووٹ نہیں کریں گے، کیونکہ بجٹ ہماری ایک امانت ہے۔ ہم اس پارٹی میں ہیں، ہم اس پارٹی کے ہر بات کو پابند ہیں اس کی حمایت کرنے کا، اور خاص طور پہ بجٹ تو ایک عوامی مفاد کا بھی ایک ہے نا کہ جی اسی بجٹ سے عوام کا بھی مفاد ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کوئی ترقی ہوگی، کوئی صوبے کی بہتری ہوگی۔ تو اس میں تو ایک دن بھی میں پورے گروپ کی ذمہ داری سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم اس بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، پنجاب میں 15 رکنی ایک اور گروپ کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، تو سر ان سے آپ لوگوں کی کوئی ملاقات یا آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ان سے ہوئی ہے؟ کوئی مطالبات وغیرہ رکھے ہیں انہوں نے سامنے؟ میڈم، یہ کچھ 1.5 سال پہلے نہ تھا یہ گروپ، یہ آج کا نہیں ہے، آپ کو شاید یاد ہو۔ سر کون لیڈ کر رہا ہے اس گروپ کو؟ جی کون لیڈ کر رہا ہے سر اس گروپ کو؟ ان میں لیڈر کوئی نہیں ہے، یہ اپنے ایک دوستوں کا کٹ ہے۔ جیسے ہماری ایک گروپ کا ایک منظم طریقہ ہے، وہاں اس طریقے سے نہیں ہے۔ وہ 15 یا 13 بندے ہیں، دوست ہیں، ایم پی ہیں ہمارے، وہ بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے۔ مطلب وہ ان کا اپنا ایک دوستوں کا ایک اکٹھ ہے اور دوستوں کا ایک گروپ ہے۔ صحیح۔ سر مطالبات کیا ہیں ان کے؟ میڈم، یہ تو 1.5 سال پہلے سے کام کر رہا ہے وہ، مطلب اپنے کوئی اس کا
کوئی جیسے ہمارا مطالبہ ہے کہ جہانگیر ترین کو انصاف دو، ان کا اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وہ سارے کلیگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں، کبھی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات ان کی ہے نہیں۔ تو سر پھر یہ گروپ بنا کیوں ہے پھر؟ اگر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اگر کوئی مطالبات بھی نہیں ہے، تو پھر الگ سے گروپ ہے کیوں سر؟ مطلب یہ جو گورنمنٹ کے سربراہ ہیں یا اس گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، ان سے یہ سوال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جب ان کا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے تو پھر اس طرح کی گروپ کیوں بنا ہے؟ سر آپ کے دوست ہیں، آپ سے بات چیت ان سے ہوتی ہے، آپ کے علم میں بھی ہے، تو آپ کو تو معلوم ہوگا نا سر کہ آخر اعتراض ہے کس بات پر، اعتراض ہے کیا؟ بات ہمیں نہ بتاتے ہوں، اوپر والی بات بتاتے ہوں سر ٹھیک ہے سر، تو کم از کم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کچھ کیا ایم این ایز جو ایم پی ایز کی آپ بات کر رہے ہیں، ان میں کچھ وزراء وغیرہ بھی ہیں کیا پنجاب حکومت کے؟ نہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، نہ وزیر ہے، نہ مشیر ہے، میرا جو جن کو میں جانتا ہوں میں اس میں نہیں ہے، اس گروپ میں کوئی نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہت بہت شکریہ سعید صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتی ہوں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو۔ ایک اہم ترین خبر ہے جو گردش کر رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان فضائی اڈہ دینے کے لیے کوئی نیا معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں کہ جب اے ایف پی نے امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی مدد کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کی کل وزیر خارجہ نے سینٹ میں کھل کر وضاحت بھی کی ہے۔ ایمان کو گواہ بنا کر اور پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا۔ عمران خان کی موجودگی میں کسی امریکن یا کسی 42 ملک وہاں جو لڑتے رہے ہیں، کسی کو کسی قیمت پر کوئی فوجی اڈا نہیں دیا جائے گا۔ باقی جو 2001 کے مطابق جو تھوڑا سا وہ نکل کے جاتے ہیں وہاں سے، سمندر کے اوپر سے، بلوچستان کے اوپر سے جائیں، لیکن جو یہاں پہ ایئر بیسز تھے کوئی ایئر بیس نہیں دیا جا رہا، اور ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، اور افغانستان میں چین، روس، ایران اور پاکستان ایک اکٹھا میکنزم رکھیں گے۔ تو عمران خان کے ہوتے ہوئے امریکہ کو کوئی ایئر بیس نہیں دے گا، لیکن 2001 کا معاہدہ قائم ہے، وہ کیا ہے ناظرین یہ جاننا ضروری ہے۔ ساتھ ہی شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ چین، روس، ایران، پاکستان مل کر افغانستان کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنا رہے ہیں، تو کیا امریکہ اس پر راضی ہوگا؟ بات کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی شاہ صاحب۔ سر، صدر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی پاکستان آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسرائیلی قبضے کو ختم کروانے کے لیے فوری مذاکرات ہونے چاہیے، جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ باتیں تو درست ہیں، لیکن ان کا کوئی اثر ہمیں دکھائی دے گا سر؟ جی، آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر تشریف لائے تھے اور فورن آفس میں ان کے ساتھ پہلے ون آن ون ملاقات ہوئی اور پھر ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئے۔ پہلے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، جو تاریخی کردار انہوں نے ادا کیا، ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر کے مسئلہ فلسطین پر اور قبلہ اول پر جو حملہ ہوا تھا، اور مسلمانوں کے اور او آئی سی کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ان کو میں نے مبارک دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے مشترکہ کوششیں کامیاب ہوئیں اور ہم سیز فائر کروانے میں اور فائر بندی کے حصول میں ہمیں کامیابی ملی۔ میں نے اسے درخواست کی، یہ پہلا قدم تھا اقوام متحدہ کو پیس پروسیس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ مسئلہ سلگتا رہے گا اور جب تک اس کا کوئی دیر پا اور مستقل حل تلاش نہیں کیا جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ چنگاری پھر بھڑک اٹھے گی اور آگ لگ جائے گی، جس سے مشرق وسطیٰ کا امن جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ دوسری چیز جو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی وہ یہ تھی کہ میں جو مسئلہ فلسطین کو دیکھتا ہوں اور پھر میں مسئلہ کشمیر کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان میں مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ فلسطینی آج مانگ رہا ہے حق خود ارادیت، کشمیری بھی مانگ رہا ہے۔ فلسطینی کہہ رہا ہے کہ جو ڈیموگرافک چینج ہو رہا ہے
اور جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے مجھے محفوظ کیا جائے. کشمیری بھی یہ کہہ رہا ہے, فلسطینی یہ کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرایا جائے. کشمیری بھی یہ کہہ رہا ہے. فلسطینی یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, انٹرنیشنل لا کو پامال کیا جا رہا ہے. کشمیری بھی یہ کہہ رہا ہے. فلسطینی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جبر ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے. کشمیری بھی یہ کہہ رہا ہے. تو میں نے ان کی خدمت پہ عرض کیا کہ پاکستان نے جو تحریک شروع کی تھی اور آج ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, جو انسانی پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میٹنگ ہو رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آج رات تک اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ سامنے آ جائے گا. اور جو اقوام متحدہ میں اصلاحات کا جو ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس پر بھی میں نے اپنا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا. شاہ صاحب, ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود سر اسرائیلی فوج کارروائیاں جاری رکھے ہوئے, اس میں کوئی صداقت ہے سر؟ نہیں, اس وقت جو ہماری اطلاعات ہیں یہ فائر بندی ہولڈ کر رہی ہے, سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں کیا سرائیوں پر کام نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے یہ فائر بندی دیر پا ہو. اچھا سر, آپ نے کہا کل سینٹ میں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکی اڈا پاکستان میں نہیں بنے گا, لیکن پھر ان خبروں کی تردید امریکہ نے کیوں نہیں کی؟ یہ کیا سرائیاں ہیں, یہ اسپیکولیشن ہے. پاکستان اپنا ایک, میں نے سینٹ میں اور وزیر اعظم اور ہمارے جتنے مقتدر ادارے ہیں ایک مشترکہ مشاورت کے بعد ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں کوئی فوجی اڈے کی گنجائش نہیں ہے. شاہ صاحب, پاکستان ایسا معاہدہ نہیں چاہتا, یہ بات درست ہے, سمجھ میں آنے والی ہے, لیکن سر کیا امریکہ کی خواہش ہے اور اس نے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی پاکستان سے؟ خواہش ہونا بے معنی ہے. فیصلہ ہے, خواہش تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس خواہش کو عملی جامہ پہنانا, نام بہرانا ہماری پالیسی ہے, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. شاہ صاحب, شیخ رشید احمد صاحب نے آج میڈیا سے جب گفتگو کی ہے تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے معاملے پر ایران, چین, روس اور پاکستان مل کر کام کریں گے. تو سر کیا امریکہ اس پر راضی ہے؟ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ فارن پالیسی کا ایشو ہے تو فارن آفس ہی اس پہ رسپونڈ کرے, اور اگر انہوں نے اس پہ مجھ سے مشاورت کر لیتے تو میں ان کو بتا دیتا. لیکن فارن پالیسی میٹرز پر فیصلہ ہے, پرائم منسٹر کا حکم ہے کہ صرف فارن آفس ہی اس پر کامنٹ کر سکتا ہے یا رائے دے سکتا ہے. صحیح شاہ صاحب. سر, کچھ سابق سفارتکار یہ کہہ رہے ہیں کہ 2001 میں جو امریکہ کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے وہ 2011 میں ایئر بیس واپس لیتے وقت ختم ہو گئے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ وہ معاہدہ ہے. دیکھیے, ایک ہوتی ہے حقیقت, ایک ہوتی ہے سیاست. میں حیران ہوں کہ آج یہ جملہ وہ ادا کر رہے ہیں جو 5 سال اقتدار میں رہے اور 2001 سے 2018 جولائی اگست تک پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی, اور جو حقائق ہیں وہ ان سے پوشیدہ نہیں ہیں. تو آج وہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پہ اعتماد کریں. انشاءاللہ پاکستان کی موجودہ حکومت وہ فیصلے کرے گی جس میں پاکستان کا مفاد مقدم ہوگا. بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریام میں آپ ساتھ موجود ہیں. ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں, اگلے ٹاپک کی جانب بڑھ رہی ہوں. پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ ایک لمبے تعطل کے بعد پہلے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے, پھوٹ بھی پڑتی رہی, اور اب ایک بار پھر ایک اہم اجلاس 29 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے نا. پرویز بٹ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی, لیکن اس سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں حالیہ بیانات پر, وہ دیکھ لیجئے. پی ڈی ایم مقصد کے لیے تھا, ایک بیانیہ تھا. اگر آپ اس کے اعتماد قائم نہیں ہے تو پھر آپ کی پی ڈی ایم میں جگہ نہیں. دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کریں. وضاحت طلب کی تھی, کاغذ جو پھاڑے تھے ان کو جوڑ کر پڑھے, جواب دیں. شاہد خاقان عباسی نے اسی موقف کو آرٹیکولیٹ کیا جو پی ایم ایل این کا موقف ہے, جو میرا موقف ہے اور جو پی ڈی ایم کا موقف ہے. ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا.
بات مانی کس کی جائے گی؟ شاہد خاقان عباسی کی بات مانی جائے گی یا شہباز شریف صاحب کی بات مانی جائے گی؟ مسلم لیگ نون کے منتخب صدر شہباز شریف ہیں, وہی پارٹی کو چلائیں گے. چلیے اس کو مریم نواز کر لیجئے. الٹیمیٹلی تو شہباز صاحب ہی نیشنل اسمبلی میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ اس کو چلائیں گے, اور پی ڈی ایم کے اندر بھی بطور صدر جو سربراہی اجلاس ہے وہی پارٹی کی نمائندگی کریں گے. عرصہ دراز سے مسلم لیگ نون کے اندر مفاہمت اور مزاحمت کی بات ہوتی رہی ہے. ایک کے بارے میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں مفاہمت کہا جاتا رہا ہے, میاں صاحب کے بارے میں مزاحمت کہا جاتا رہا ہے, اور اب جو ہے بڑا کھل کر کے سامنے آ رہا ہے. ایک طرف مریم بی بی شاہد خاقان عباسی ہیں جو مزاحمت کی بات کریں, دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں وہ مفاہمت کی بات کریں. کچھ لوگ مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کچھ لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب ہونے آگے کیا جا رہا ہے نا. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. مریم بی بی بڑا واضح کہہ چکی ہیں کہ پی ڈی ایم میں ان کا اور شاہد خاقان عباسی والا موقف چلے گا, لیکن پی ڈی ایم کے حوالے سے اہم میٹنگ میں مریم صاحبہ کے بجائے شہباز شریف شرکت کریں گے, ایسا کیوں ہے نا کرن؟ یا آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ مریم بی بی شرکت نہیں کریں گی؟ کیونکہ ہمیں تو اس بارے میں ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی, کیونکہ پی ڈی ایم میں جہاں تک مجھے پتہ ہے مریم بی بی نے ایک بڑا ایکٹیو رول ادا کیا ہے. ابھی سے نہیں, جب سے پی ڈی ایم سٹارٹ ہوئی ہے تب سے مریم بی بی نے ایک بہت ایکٹیو رول ادا کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں, تو دونوں کا ایک امپورٹنٹ رول ہے پی ڈی ایم میں. تو یہ تو آپ مجھے بتا رہی ہیں, آپ نے کس ذرائع سے یہ خبر دی ہے کہ وہ نہیں اٹینڈ کریں گی؟ بیکاز آف واٹ آئی نو شی از اے ویری ایکٹیو, شی از بین ویری ایکٹیو وتھ پی ڈی ایم, اور انہوں نے جس طرح عوام کو موبلائز کیا, جس طرح پی ڈی ایم میں انیشلی بھی سارے جلسوں میں عوام کو باہر نکالا. آپ یہ خبر دے رہی ہیں ہمیں سربراہی اجلاس میں مریم صاحبہ بھی شرکت کریں گی شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ میں آپ کو یہ خبر نہیں دے رہی, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کوشچن کر رہی ہوں کہ آپ کو کس نے کہا کہ مریم بی بی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں نہیں؟ میرے ذرائع تو پوچھنا چھوڑے, پرم دستگیر صاحب بڑا کلیئرلی میرے پروگرام میں کل کہہ کے گئے ہیں بطور پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب سربراہی اجلاس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوں گے, وہ صدارت کریں گے وہاں پر, تو میں اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں. کرن اب آپ بتا رہی ہیں مریم بھی جائیں گی. مجھے تو جہاں تک لگتا ہے مریم بی بی نے ایک بہت ایکٹیو رول ادا کیا ہے پی ڈی ایم میں, جس دن سے پی ڈی ایم قائم ہوئی ہے اور ابھی تک, اور درمیان میں جو بھی چیزیں کریٹ ہوئی وہ پیپلز پارٹی کی کوئی ایسا بیہیویئر تھا جس وجہ سے ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا. مجھے یہی لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مریم بی بی پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے اس کو اٹینڈ بھی کریں گی, اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک ریپرزنٹیشن بھی کریں گی. اور آپ کو لگتا ہے یعنی یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کو لگتا ہے تو یعنی یہ آپ کی خواہش ہے کہ انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا ہے, تو وہاں پر ان کو سربراہی اجلاس میں ہونا چاہیے. کنفرم نہیں ہے آپ کے پاس اطلاع؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے مریم بی بی لازمی طور پہ سربراہی اجلاس میں شرکت اس لیے کریں گی کیونکہ ان کا پی ڈی ایم میں ایک بڑا ایکٹیو رول رہا ہے. جس دن سے پی ڈی ایم کا قیام ہوا ہے, جس طرح انہوں نے موبلائز کیا ہے, آئی تھنک شی ول بی پارٹ آف اٹ. دیٹس واٹ. اچھا, تو پھر شہباز شریف صاحب پلس مریم صاحبہ, ان دونوں کا بیانیہ ایک ہی وقت پر کیسے چلے گا؟ شہباز شریف صاحب تو کوشاں ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح واپس کیا جائے, ساتھ لے کر چلیں. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جب تک وہ جو شو کاز نوٹس دیا تھا اسے جوڑ لیں, پڑھ لیں, جواب دے دیں, تب تک واپسی ممکن نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں پی ڈی ایم کے, ان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. انہوں نے انوائٹ نہیں کیا 29 کو, تو وہ پہلا میسج کلیئر ہوتا ہے. دوسری بات, شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑا اصولی موقف اپنایا ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی اسی موقف پہ پی ڈی ایم پہ اگری کرتے ہیں, اور مریم بی بی بھی اس پہ کہتی ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ان کی لیڈرشپ میں سب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے. اس کو کہنا, شہباز شریف صاحب نے ڈنر کیا, اس میں اپوزیشن کی پارٹیز کو ضرور ایز اے اپوزیشن لیڈر اور ایز اے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این ان کا رول یہ ہے, اور اپوزیشن لیڈر کہ وہ ساری اپوزیشن کو متحد رکھیں, اور وہی رول انہوں نے اپنایا. اور یہ پارٹی اسپوکس پرسن نے بہت کلیئرلی آپ کو بتا بھی دیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم پہ اس ڈنر میں کوئی جو ہے بات نہیں کی. مجھے جہاں تک لگتا ہے, میری خواہش بھی ہے نا, مجھے بلیف بھی ہے کہ مریم بی بی ضرور 29 کو جو اجلاس ہے اس میں اس لیے شرکت کریں گی کیونکہ شی از ویری ایکٹیو.
صحیح یہ آپ کا Because پوائنٹ آف ویو PDM ہے نے کہ جو جو شاہد start خاقان عباسی کرنے صاحب سے, کا پوائنٹ آف ویو mobilize کرنے ہے اس سے اگری کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ایک اور یہ بھی تو کل رانا تنویر صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے, سینئر رہنما ہے میڈم, وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو طے کرنا ہوگا مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے. پارٹی میں اتنی تقسیم کیوں ہے؟ دیکھیں پوری پارٹی کے ایک ہی قائد ہے محمد نواز شریف صاحب. ایوری ون کین, نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپینین ضرور ہو سکتا ہے, لیکن پارٹی یونائٹڈ ہے محمد نواز شریف کے بیانیے پہ, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ابھی شیخ رشید صاحب کا بھی آج بیان دیکھ رہی تھی. شیخ رشید صاحب کی نا ون مین پارٹی ہے, اکیلی کی سنگل پارٹی ہے ان کی, ایک ہی بندہ ہے ان کی پارٹی میں. تو ان کی پارٹی میں سے تو چیزیں کوئی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پارٹی میں سے کوئی نکلے گا. ان سے کہے کہ جو فکر کرے نا وہ ضرور جہانگیر ترین کا جو پریشر گروپ نکلا تھا, اور پھر سنا اگلے دن 15 لوگوں کا ایک اور گروپ نکل آیا ہے پی ٹی آئی میں سے, تو ان کی ضرور بارے میں تھوڑا وری کریں, ہمارے بارے میں وری نہ کریں. ہماری پارٹی میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ کے اندر بالکل یونائٹڈ ہے. اچھا محمد زبیر صاحب جب صلح کی بات کرتے ہیں, میاں صاحب ان کی کلاس لے لیتے ہیں, پھر یہاں پر شہباز شریف صاحب مفاہمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, مریم بی بی بڑا جارحانہ رویہ اختیار کر لیتی ہیں, پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہے. پارٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہے, ایک ہی بیانیہ ہے پارٹی کا, میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نیچے ایوری ون کین ہیو اے اوپینین. میاں محمد نواز شریف پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے ساری اپوزیشن کو یونائٹڈ رکھنا ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے. پالیسیز میں بجٹ سے پہلے بھی انہوں نے لوگوں کو اکٹھے کیا. مریم بی بی کی ایک اپنی انہوں نے پی ڈی ایم میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جہاں سے شروع جب سے پی ڈی ایم سٹارٹ ہوئی, مریم بی بی نے ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کیا, جس طرح انہوں نے کراؤڈ کو موبلائز کیا. تو ہر بندے کا پارٹی میں ایک پوزیشن ہے, اور سب, اور مریم بی بی نے ہمیشہ سے یہی بات کی ہے کہ مجھے جو بھی پارٹی کہے گی, مجھے جو بھی پارٹی رول اسائن کرے گی میں وہ کروں گی. تو آپ درست فرما رہی ہوں گی, پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے. ذرا مجھے بھی سمجھا دیجئے, ایک طرف پیپلز پارٹی کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ واپس آئے پی ڈی ایم میں, دوسری طرف مریم بی بی بڑے جارحانہ موڈ میں. یہ ایک بیانیہ ہے, یہ ایک پالیسی ہے پارٹی کی. کہاں کرن, شہباز شریف صاحب کا کون سی سٹیٹمنٹ ہے جن میں انہوں نے کہا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی ایسی سٹیٹمنٹ, آپ کہاں کوٹ کر رہے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے, وہ جو عشائیہ دیا تھا اس میں جو مدعو کیا تھا, عشائیہ میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی, اس میں پارٹی اسپوکس پرسنز نے آپ کو کلیئرلی یہ بات واضح کر دی کہ جو عشائیہ تھا وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں شہباز شریف صاحب نے سب کو یونائٹڈ اپوزیشن کی سب لوگوں کو انوائٹ کیا, اور اس میں پی ڈی ایم کی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ میں نے نہیں, مریم اورنگزیب نے بھی, عظما بخاری نے بھی, اور سارے اسپوکس پرسنز نے کلیئرلی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوئی. اچھا اسی میٹنگ میں, اسی عشائیے میں اجلاس ہوئے گا, اسی ڈنر میں شہباز شریف صاحب نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا مخالفت کی پیپلز پارٹی کو شو کاز بھیجنے کی. یہ بات درست ہے؟ میرا آئیڈیا نہیں ہے بالکل بھی, مجھے نہیں پتا کہ پی ڈی ایم کی کوئی بھی بات ہوئی ہے. جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ ایک نارمل ایز اے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ڈنر کیا تھا, اور یہ کوئی بات اگر ہوتی تو آفیشیل پارٹی کے سائٹ پہ آ جاتی. اس طرح کی کوئی نہ بات ریلیز ہوئی ہے نہ ہمیں پتا ہے, یہ آپسی میں سن رہی ہو پہلی دفعہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا آپ ہی کے پارٹی کے لوگ آ کر وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, خرم دستگیر صاحب بھی آئے, اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ آ رہے ہیں, وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ واپسی ہونی چاہیے, واپس آنا چاہیے. یہ خرم دستگیر صاحب کو پتا ہوئے گا, وہ سینئر ہے. جہاں تک ہمیں پتا ہے پی ڈی ایم کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس دن. وہ ایک ڈنر تھا جس میں ساری اپوزیشن کے لوگ جو تھے, شہباز شریف صاحب نے ان کی آئس بریکنگ کی, اور ان کا ایز اے اپوزیشن لیڈر ان کا رول بھی ہے یہ. اور پی ڈی ایم کا جہاں تک 29 کا اجلاس ہے, سب سے پہلے تو میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ مولانا صاحب صدر ہے اس پارٹی کے, مولانا صاحب مسلم لیگ نون کا ون لائنر کیا ہے پیپلز پارٹی سے متعلق؟ دیکھیں پرنسپل سٹینڈ ہے پیپلز پارٹی کے متعلق, جو انہوں نے رویہ اختیار کیا. آئی تھنک جب تک وہ اس کی معافی نہیں مانگتے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پی ڈی ایم میں دوبارہ شمار کرنا چاہیے. دیٹس واٹ مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو از. ادر دین دیٹ یو کین ٹیک دا پارٹی اسپوکس پرسنز اوپینین. مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ اگر انہوں نے لوگوں
पार्टीज का एतमाद जो है या कॉन्फिडेंस को ख़राब किया है, तो जब तक वो कॉन्फिडेंस को बहाल नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता कि और मौलाना साहब ने ये खुद कह दिया कि पीपल्स पार्टी ने कोई मैच्योर लीडरशिप शो नहीं की, तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि जब तक वो अपनी गलती का इतराफ नहीं करते, जब तक वो दोबारा उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ठीक है, बहुत मुझे नहीं लगता कि उनकी वापसी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के जानिब नाज़रीन मैं बढ़ने जा रही हूँ। कल से अब तक लोगों के कई हज़ार मैसेजेस आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर हर जगह ये चल रहा है। कुछ लोग इस पर मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको सीरियस ले रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि फ्रांसीसी माहिर वायरोलॉजिस्ट हैं, नोबल इनाम याफ्ता हैं, ल्यूक मोंटेगियर, इन्होंने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल में मर जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये खबर झूठी है, ये खबर फेक है, इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अलबत्ता एक वेबसाइट से उन्होंने वैक्सीन के मामले पर बात की जिसे गलत कोट किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया। ल्यूक मोंटेगियर ने एक्चुअल में बात क्या की है और वैक्सीन के हवाले से उनके नज़रियात कितने दुरुस्त हैं, इस पर बात करने के लिए मारूफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अताउर रहमान, उनको मैंने प्रोग्राम में दावत दिया है कि वो आएँ और इस पर बात करें। और जो लोग इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं, एक तो वैसे ही लोग बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन करवा नहीं रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं, और जिन लोगों ने लगवा लिया उनको एक नया खत सवार हो गया है कि 2 साल के अंदर अंदर अल्लाह जाने क्या हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। कैसे उन्होंने ये क्या कह दिया, इतना हंगामा इस पर हो रहा है, कितनी सदाकत है इनकी बात में? पहले तो ये बात ही क्लियर हो गई, ये खबर ही झूठ है। सर ये बताइएगा इस बारे में। अताउर रहमान साहब के पास मैं दोबारा जाती हूँ, उनसे राब्ता कुछ मुनक़ता हुआ है, लेकिन नाज़रीन प्लीज़ तमाम लोग जो मुसलसल सोशल मीडिया पर इस पर बात कर रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ का शिकार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अता साहब ज़रा आप बताइएगा, लोग यकीनन आपकी सुनेंगे, मानेंगे, झूठी खबर है ये, क्यों इस किस्म की बात फैलाई गई, ये असल मामला क्या है सर? जी बिल्कुल ये झूठी खबर है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बयान नहीं दिया कि 2 साल में लोग मर जाएंगे अगर वैक्सीन लेंगे। ये खाली फेक न्यूज़ है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको ये वैक्सीनेशन लगाते हैं तो वैक्सीन की वजह से 2 किस्म के एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं। एक अच्छे एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और एक ऐसे एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो न्यूट्रलाइज नहीं करते, लेकिन उनकी वजह से जो वायरस जो है वो ज़्यादा मजबूत हो सकता है और उसमें फिर म्यूटेशन पैदा हो सकती हैं, अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर सकता है। लेकिन ये जो हजरत हैं इनके और बहुत सारे बयानात बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं और साइंटिस्ट ने काफ़ी डिनाई किए हैं कि ये गलत है। मिसाल के तौर पे एक लाइम डिजीज़ होती है, उसके बारे में इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फैल जाती है, वो भी गलत साबित हुआ। तो बहुत सारे इनके गलत बयानात हैं पहले भी, तो और ये तो उन्होंने बयान ही नहीं दिया कि 2 साल के बाद ये फेक न्यूज़ किसी ने फैलाई है और लोगों को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है वो निहायत अहम है, क्योंकि आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी इस पर डिपेंडेंट है, और ये साबित हो चुका है कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, जिन ममालिक में आपने देखा कि जहां वैक्सीन ज़्यादा लग गई है वहाँ कोरोना वायरस तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है। इजराइल में कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है तकरीबन, क्योंकि वहाँ 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसी तरह जिन ममालिक में वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लग गई है वहाँ ये कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, और कोरोना वायरस जैसे जैसे ख़त्म होगा तो इसकी म्यूटेशन भी खत्म हो जाएंगी, इसका जो नए जो वेरिएंट्स है बनने वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अहम है कि हम सब जो हैं ये इन फेक न्यूज़ पे इंतजार ना करें। ये जो फ्रांसीसी माहिर हैं ये वैसे ही बड़े कंट्रोवर्शियल बयानात देते रहे हैं। इसी तरह का मिलता जुलता बयान 2015 का भी इनका इसी तरह की उन्होंने एक वैक्सीन के लिए बात की है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख चुकी हूँ। सर मुझे बताइए, एक आम ख्याल ये है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले कोरोना से बच गए तो खुदा न खास्ता किसी और बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। सर ऐसी भी मिथ्स, इस पर भी बात हो रही है। सर नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। कोरोना लगाने वाले जो हैं वो कोरोना वायरस के जो शदीद बीमारी है उससे बच जाते हैं। उनमें से कुछ को फिर भी कोरोना वायरस हो सकता है, लग सकता है, लेकिन फिर वो हल्का सा बुखार होके या खांसी होके ख़त्म हो जाता है। कोई इतना शदीद बीमारी नहीं होती कि वो उनको अस्पताल जाना पड़ जाए। लेकिन ये बात कि वो कोरोना से बच जाएंगे और दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है
یہ صرف افواہیں لوگ پھیلا رہے ہیں جن پہ بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس کی ویکسین اگر آپ کو مل رہی ہے اور آپ لگا سکتے ہیں تو اس میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں، اور کوئی سی بھی ویکسین لگا لیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. ساری ویکسین جو ہیں یہ کلینکل ٹرائلز کے بعد جو پاکستان میں ڈراپ نے اپروو کری ہیں اور یہاں پہ اویلیبل ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں سب ٹھیک ہے. ان میں چاہے فارم ہو، چاہے ویک ہو، چاہے ایسٹرازینیکا ہو، جو بھی ویکسین مل رہی ہے آپ کو یہ سب مفید ہیں آپ کے لیے. جو بھی ملے اس کو آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری طور پہ لگوائیں. پتہ صاحب ہمارے پاس ایک اور بڑا مسئلہ ہے، لوگ چیزوں کا پروپیگنڈا بہت زیادہ بنا لیتے ہیں. آپ بھی یقیناً سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے، ویکسین کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی مختلف قسم کی نتنئی قسم کی چیزیں افواہیں سامنے آ رہی ہیں. کوئی اپنے ہاتھ پر میگنیٹ لگا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھیں جیسے انجیکشن لگایا ان کے اندر ایک مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی، میگنیٹ لگنا شروع ہو گیا. کوئی یہ میں ایک اور ویڈیو بھی دکھا رہی ہوں، یہ بازو کے اوپر بلب لگا کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی جیسی انہوں نے ویکسین لگوائی ہے اس کے بعد کچھ بجلی والی طاقتیں قوتیں ان کے اندر پیدا ہو گئیں کہ بلب جلنا شروع ہو گیا. سر اویئرنیس اب تک کیوں نہیں آ پا رہی ہے؟ 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہم بھگت رہے ہیں اس کو. اب فائنلی ہمارے پاس ویکسین ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ بجائے اس کے کہ ویکسینیشن کروائیں عجیب کنفیوژن کا شکار ہو بھی رہے ہیں، لوگوں کو کر بھی رہے ہیں. کیوں سر، ایسا کیوں ہے؟ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ فیک نیوز ہے. اس طرح کے جو فلم جو بنا کے دکھائی جا رہی ہے یہ ساری شعبدے بازی ہے. آپ کو ویکسین لگی ہو یا آپ کے والدین کو لگی ہو ذرا بلب لگا دیں، کبھی بھی بلب نہیں جلے گا. یہ صرف جھوٹ کی باتیں ہیں، خالی ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. کوئی آپ کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی شعائیں نہیں نکلتی جس سے آپ ایک بلب جلا لیں. یہ ساری کی ساری غلط نیوز ہیں، ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اور ویکسین جو ہے یہ نہایت ہی اہم ہے. مسئلہ ہمارا اس وقت یہ نہیں ہے کہ کرنی چاہیے، مسئلہ سر ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. سر جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور ہمیں سب لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ ویکسین لگائیں اور ان فیک نیوز کے اوپر یقین نہ کریں. ویکسین کی اویلیبلٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ویکسین جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو رہی، کیونکہ ویکسین کی ڈیمانڈ دنیا میں زیادہ ہے اور اویلیبلٹی نہیں ہے کیونکہ بنائی کم جا رہی ہیں اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. چائنا سے الحمدللہ کچھ ویکسین مل گئی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ممالک نے جیسے کینیڈا اور یورپ کے ممالک نے بہت زیادتی کری ہے دنیا کے ساتھ کہ انہوں نے جتنی ان کی آبادی تھی اس سے 400% زیادہ انہوں نے ویکسین آرڈر کر کے بک کر کے پیسے لے کے اور اسٹور کر لی ہیں. یہی برطانیہ نے کیا ہے، یہی جرمنی نے کیا ہے، یہی یورپ کے ممالک نے کیا ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہاں پہ ویکسین نہیں مل رہی. تو اصل مسئلہ اس وقت ویکسین. ٹھیک ہے عطاء الرحمان صاحب، سر بہت بہت شکریہ. آپ بطور مسلمان ہمارا تو ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب اللہ نے لکھی ہے اسی وقت آنی ہے. تو یہ کوئی بھی فیک نیوز اور کسی بھی ویکسین کی وجہ سے 1 سال اور 2 سال کی نہ آپ کو کوئی شیورٹی دے سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے کب مرنا ہے. یہ ویکسین صرف اور صرف صحت کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے اور کورونا سے بچانے کے لیے اور اس کی جو اس کی پاورز کو کم کرنے کے لیے ہے آپ کے اوپر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد.